محترم حضرات، یہ جو خواتین بچے کی پیدائش میں انتقال کر جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ ناپاکی میں گئی؟ بہت سی خواتین ان کے تعلق سے کہتے ہیں وہ ناپاکی میں چلی گئی، پتہ نہیں جنتی ہے کیا نہیں ہے۔ پھر اس بچے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کو ساری زندگی منحوس سمجھتے رہتے ہیں۔ آخر کار اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس بچے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اس عورت کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ بچے کی پیدائش میں جو تکلیف ہوتی ہے حضرات، وہ شاید اس تکلیف کا اگر موازنہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تقابل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک موت ہی کی تکلیف ایسی ہے جو اس سے آپ تقابل کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی تکلیف نہیں جو ماں کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن والدین کی اور خاص کر والدہ کی اس تکلیف کو بچہ بھول جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد کہتا تم نے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو ماں سے اس وقت پوچھو کہ جس وقت بچے کی پیدائش ہو رہی تھی اور جس تکلیف میں وہ ماں مبتلا تھی، وہ نہ موت تھی اس کے لیے نہ زندگی تھی، وہ موت اور زندگی کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، ایک معلق تھی۔ اس وقت تجھ کو اس نے جنم دیا ہے، وہ ایک نئی زندگی پاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کو پیدا کر کے بچے کی ولادت کے بعد ماں ایک نئی زندگی پاتی ہے، لیکن بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری ماں کن تکلیفوں سے گزری ہے۔ اسی لیے تو والدہ کا جو ہے اللہ نے مرتبہ زیادہ رکھا ہے، اسی لیے شریعت میں ماں کا مقام اعلیٰ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سی خواتین ایسی ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو تکلیف کے وقت میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتی۔ تو میں آپ کو بتا دوں معزز سامعین حضرات، اگر کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر جائے اور وہ تکلیف نہ سہے اور دنیا سے چل بسے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا کیا حکم ہے، یہ ناپاکی میں گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، بچے کی ولادت کے وقت اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ ایسی موت شہادت کی موت ہے، وہ جنتی ہے۔ وہ عورت اگر ایمان تھا اس کے پاس، صاحب ایمان تھی، مومنہ تھی وہ، اور بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئی تو وہ موت اس کی شہادت کی موت ہوگی، اور اللہ میدان محشر میں اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو کہیں نہ کہیں تکلیف زیادہ ہے تو اس کا اجر بھی ہے، اجر ہے۔ اگر وہ اولاد پیدا ہو کے ماں زندہ رہ جائے تو اولاد کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، ماں کے لیے یہ اجر ہے۔ اور اگر ماں انتقال کر گئی تو شہادت کی موت اس کو عطا کی جائے گی، شہادت پر فائز کیا جائے گا اس درجے پر، تو پھر اس کے لیے وہ اجر ہے۔ رہا پاکی نہ پاکی کا مسئلہ، تو انتقال کے بعد تو غسل دیا ہی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کی شہادت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو وہ انتقال کی ہے، ظاہری جسم اگرچہ اس کی وجہ سے ناپاک ہے، وہ اس وقت وہ نفاس شروع ہو گیا تھا، خون آ رہا تھا، وہ جسم ناپاک تھا، تو اس کے ایمان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ پھر وہ شہادت کی موت پر فائز ہوئی ہے، اس کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے، تو وہ تو ویسے ہی جنتی ہے۔ اب آیا اس بچے کو آپ منحوس سمجھیں کہ اس بچے کی وجہ سے انتقال کر گئی، تو اس میں اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے نا۔ اس کو منحوس سمجھنا یہ اپنی منحوسیت ہے، اپنی بیوقوفی ہے۔ اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں تھی نا، تو اس بچے کو ہرگز منحوس نہ سمجھا جائے۔ وہ منحوس نہیں ہے، وہ بچہ، اس کی ماں کی زندگی اتنی تھی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو اللہ فرماتا ایک سانس کی بھی دیری نہیں ہو سکتی، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اس کی تو اللہ نے لکھی اتنی دی تھی زندگی کہ یہ ماں بچے کے پیدا کرتے وقت، بچے کی ولادت کے وقت انتقال کرے گی۔ تو اللہ نے جب اس کی زندگی ہی اتنی لکھ دی تھی تو پھر اس میں بچے کی منحوسیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، رب کا فیصلہ تھا، قدرت کا قانون ہے۔ یہ جس کی موت جس وقت لکھ دی ہے اسی حال میں آنا ہے، اسی حال میں اس کی موت آنا ہے، اور اسی حال میں اس کو انتقال کرنا ہے۔
تو نہ انتقال کرنے والی عورت منحوس ہے، نہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ منحوس ہے۔ اور اگر بچے جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اس میں بھی ماں کی کوئی خطا نہیں ہے۔ بہت سے گھر والے طعنہ دیتے ہیں تیرے بچے نہیں جیتے، تیرے بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ جو ہے چاہے تو زندے سے مردہ کو پیدا کر دے، مردہ کر دے، زندے سے مردہ کر دے، اللہ چاہے مردہ سے زندہ پیدا کر دے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ کبھی کبھی زندہ انسان سے بچہ پیدا ہونے والا مردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انڈا جو ہوتا ہے وہ ایک مردہ چیز ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، لیکن اس سے زندہ اللہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو خدا کی قدرت ہے نا۔ تو اس میں جو ہے نہ ماں کے اوپر دوش دیا جا سکتا ہے، نہ بچے کو دوش دیا جا سکتا۔ البتہ وہ عورت شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئی، اس کے مقام بلند ہے، اس کے درجات پھر اللہ نے اعلیٰ کر دیے ہیں، اور اس کا بدلہ اجر کی شکل میں جو دیا ہے وہ اللہ نے شہادت دیا ہے، اور شہداء کا مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ ہوتا کیا ہے نا، اصل میں بہت طرح کی موتیں ایسی ہیں جو آدمی کو شہادت پر فائز کر جاتی ہے۔ خالی وہی نہیں جو میدان جنگ میں گیا اور اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کیا وہی شہید ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی شہید، لیکن اس کے علاوہ بھی بچے کی پیدائش میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ ماں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی کے پیٹ میں بہت تیز درد ہوا اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اور اگر وہ ایمان ہے اس کے اندر، ایمان کے ساتھ گیا ہے، وہ مومن تھا وہ، تو پھر شہادت کی موت اس کو شمار کی جائے گی، اس موت کو، اس کو شہادت کے درجات اللہ عطا کرے گا، شہادت کا درجہ عطا کرے گا اللہ اسے۔ ایسے ہی ہارٹ آیا اور ایمان والا تھا، ہارٹ آیا اچانک انتقال کر گیا، تو یہ ہارٹ کی موت بھی اللہ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کرے گا۔ ایسے ہی بیٹھا تھا، اوپر سے دیوار گر گئی، گھر گر گیا، لنٹر گر گیا، مکان گر گیا، کسی اور چیز میں دب گیا، دب کے اچانک سمر گیا، تو پھر یہ موت بھی اس کو شہادت کے درجے پر فائز کر دیتی ہے۔ یہ موت بھی ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں وہ اچانک مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو کے، اور ایمان تھا، ایمان ہونا شرط ہے۔ ایسے نہیں کہ کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو شاید اسے بھی شہید کہیں گے، یا کسی کے اندر ایمان ہی نہیں تھا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا تھا اور جو تھا کلمہ کفر کی وجہ سے، تو پھر وہ جو ہے صاحب وہ بھی شہادت کی موت پر فائز ہوگا۔ نہیں، یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان ہے، اس لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہنا چاہیے تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ گناہگار ہونا الگ ہے، گناہگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایکسیڈنٹ کی موت ہو وہ بھی شہادت پر فائز کرے گا اللہ اس کو بھی۔ ایسے ہی پانی میں ڈوب کے مرا، ایمان والا تھا، مومن تھا، پانی میں گیا، ڈوب کے اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ ڈوبنے والے کو بھی شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ بہت سی اور ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی اچانک موتیں ہیں کہ جو اللہ اس کو شہادت کے درجے پر فائز کرے گا۔ ایسے ہی آسمان سے بجلی گری اور اچانک بجلی کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اس کو بھی شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کے درجے پر فائز کیا جائے گا، وہ موت بھی اس کی شہادت کی موت ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں انتقال کیا وہ تو ہے ہی شہادت کی موت اس کی۔ تو یہ تمام معاملے جو ہے یہ شہادت کی موت پر فائز کرتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔